گرامی قدر میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تمہارے اوپر، صرف تمہارے اوپر روزے فرض نہیں ہوئے، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ یا اللہ جب ہم پرہیزگار بن جائیں گے، جب ہم متقی بن جائیں گے، جب ہم تقوی اختیار کر لیں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، کہ میں ان سے محبت کروں گا، تقوی والے لوگوں سے محبت کروں گا، میں ان سے پیار کروں گا، متقین لوگوں سے پیار کروں گا۔ اس لیے تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، تو تقوی اختیار کر لو۔ یا اللہ اور کیا ملے گا؟ اور کیا ملے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں ملے گا، کیا ملے گا؟ تمہیں میں ایسا رزق عطا کروں گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جہاں سے تمہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں ایسا رزق عطا کروں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عرض کیا امیر المومنین ادھر بھی جھاڑی ہو ادھر بھی جھاڑی ہو، دونوں جھاڑیوں کے درمیان انسان جب انسان گزرے، اور کیسے گزرتا ہے انسان؟ ادھر بھی کانٹے ہوں، جھاڑی ہو، ادھر بھی کانٹے جھاڑی ہو، تو کیسے گزریں گے؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹیں گے نا کہ کانٹوں کے ساتھ کپڑے نہ لگیں، پھٹ نہ جائیں۔ آپ کپڑوں کو بچائیں گے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، جسم کو سمیٹتے ہوئے، محفوظ رکھتے ہوئے، کوئی کانٹا جسم کو نہ لگ جائے، کوئی کانٹا لباس کو نہ لگ جائے، آپ گزریں گے۔ تو علماء نے فرمایا، حضرت امیر المومنین نے فرمایا اور ابی بن کعب نے فرمایا، کیا بہت سارے بزرگوں نے اس کا معنی کیا، فرمایا کہ اس طرح گزرنا کہ کوئی کانٹا کپڑوں کو نہ پھاڑ دے، بچنا۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ گرامی قدر تقوی کے بہت ساری معنی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، میں یہ عرض کر رہا ہوں گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے ملتا کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، زمین پر اللہ کی برکتیں آتی ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب تقوی کے بہت سارے معنی ہیں، گرامی قدر وقت اجازت نہیں دیتا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو حرام سے بچتے، کچھ وہ لوگ عام لوگ ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ عام لوگ حرام سے بچیں، یہ بھی تقوی ہے، حرام سے بچیں یہ بھی تقوی ہے۔ کچھ خاص لوگ ہیں جس میں جو چیز مشتبہ ہو، یعنی شبہ والی چیز، اس سے بھی بچتے ہیں، شبہ والی چیز ہو اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور بعض جو ہے وہ حلال چیز جو ہے
اس کے اندر بھی ذرا شبہ آ جائے حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، قرآن نے بیان کیا لعلکم تتقون، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا. اگر ہم دیکھیں کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ روزے رکھو گے تو تمہیں پرہیزگاری ملے گی. اس کا تصور سورہ یوسف کے اندر یوسف علی نبینا، یوسف علیہ السلام نے اس کا تصور پیش کیا. یوسف علیہ السلام نے کیا تصور پیش کیا کہ آپ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کر رہا ہوں کہ یوسف علی نبینا موجود ہیں کمرے کے اندر. کمرہ ایک نہیں، کمرے کے اندر کمرہ ہے، کمرے کے اندر در کمرہ ہے، یعنی 7 کوٹڑیوں کے پیچھے ہیں، 7 کوٹڑیوں کے پیچھے. حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا کہتی ہے، اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اپنی طرف، قال حیت لک، لیکن آپ کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. زلیخا کیا کرتی ہے؟ بت پڑے ہوئے ہیں، زلیخا ان کے اوپر کپڑا ڈال دیتی ہے کہ شاید یوسف علیہ نبینا، یوسف علیہ السلام شاید میرے خداؤں کی وجہ سے میری طرف نہیں دیکھتے، میری طرف نہیں دیکھتے شاید. لیکن حضرت یوسف علیہ نبینا فرماتے ہیں، اے زلیخا، تیرے وہ خدا ہیں جن کے اوپر تو نے چادر ڈال دی، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، لیکن میرا وہ خدا ہے سینۃ ولا نوم، میرا وہ خدا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، میرا وہ خدا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے، میرا خدا دیکھ رہا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ عقیدہ یوسف علیہ السلام والا پیدا ہو جائے تو یہ ہے تقویٰ. یہ کیا ہے؟ تقویٰ. کیونکہ یوسف علیہ نبینا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور قرآن میں فرمایا گیا وَهُوَ مَعَكُمْ، جہاں بھی تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ جہاں بھی تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو گرامی قدر پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہا ہے. اگر یہ عقیدہ آ جائے، اگر تقوی کا حصہ دکاندار کو مل جائے، دکاندار کبھی بھی ملاوٹ نہ کرے. اگر تقوی کا حصہ یوسف علیہ نبینا کا فیض اگر دکاندار کو مل جائے، دکاندار کبھی فراد نہ کرے. اگر فروٹ بیچنے والا، پھل فروش، اگر اس کو یہ عقیدے میں فیض مل جائے، کبھی بھی فروٹ خراب نہ دے، کبھی ملاوٹ والا نہ دے، اگر یہی عقیدہ عدالتوں میں چلا جائے تو ججوں کے قلم کبھی بھی غلط نہ اٹھے. یہی عقیدہ اگر مسجد و محراب میں چلا جائے تو کوئی مولوی جو ہے وہ غلط فتویٰ نہ دے. یہی عقیدہ عدالت میں چلا جائے، یہی عقیدہ تھانوں میں چلا جائے، یہی عقیدہ پھل فروش کے پاس چلا جائے، یہی عقیدہ دکانداروں کے پاس چلا جائے، یہی عقیدہ تاجروں کے پاس چلا جائے، تو سب جو ہیں وہ نیک تقوی والے ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ فروٹ کہاں پر چلا گیا، مہنگائی کتنی ہو گئی، کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یوسف علیہ نبینا زلیخا کو نہیں دیکھتے. آج میں اور آپ غور کریں ہمارا تقویٰ کیا ہے. ہر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی آپ فرماتے ہیں جو بکری یا بکری مادہ اس کو بھی نہ دیکھو. اگر تم نے دودھ نہیں نکالنا
بکری کو خریدنا نہیں، لین دین نہیں کرنا، تو بکری کی طرف، اس کے تھنوں کی طرف، اس کے جسم کی طرف نظر نہ کرو. یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے. بکری کو دیکھنا. آج میرے وہ بھائی جو چوکوں چراہوں میں، وہ نوجوان جو ہماری ماں اور بہنوں کے سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک دیکھتے ہیں، وہ ذرا غور کریں. بزرگ فرماتے ہیں بکری کو بھی نہ دیکھو. ارے کس کی بات میں کروں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کی چادر، عورت کے کپڑے خشک کرنے کے لیے تار میں پڑے ہوں، رسی کے اوپر پڑے ہوں، عورت کی چادر کو دیکھنا بھی گناہ ہے. یہ تقوی کے خلاف ہے. عورت کے کپڑوں کو دیکھنا جو پڑے ہوئے، ان کی چادر کو دیکھنا، یہ تقوی کے خلاف ہے. یہ تقوی کے خلاف ہے. ذرا غور فرمائیں کہ ہمارا حال کیا ہے. چادر کو چھوڑیں، عورتوں کو تکنا یہ معمول عام بات سی ہو چکی ہے. گرامی قدر، میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگوں کے چمڑے کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، وہ چیخیں مار رہے ہیں. میرے آقا کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں، یا وہ نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی، اپنے جسم کو دکھانے کے لیے اب لباس پہنتی تھی تاکہ نوجوان لڑکے میری طرف متوجہ ہوں. یہ وہ نوجوان ہیں جو بن سنور کر اس لیے نکلتے تھے تاکہ لڑکیاں ہماری طرف مائل ہوں اور ہماری طرف راغب ہوں. بن سنور کر اس لیے نکلنا کہ لڑکیاں دیکھیں، بن سنور کر اس لیے نکلنا کہ لڑکے دیکھیں. یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. گرامی قدر، آج ذرا غور کریں. مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، طبیب صاحب، مجھے بڑی کمزوری، میری آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، سر میرا درد ہوتا ہے، جب میں کھڑا ہوتا ہوں ٹانگیں کانپتی ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، جب میں بیٹھنے لگتا ہوں میرے گھٹنوں سے کڑک کڑک کی آواز آتی ہے. اور الغرض کہ یہ تمام بیماریاں ڈاکٹر کو بتائے، طبیب کو بتائے کہ میں کمزور ہوں، میرا سر چکراتا ہے، مجھے چکر آتے ہیں، ٹانگوں میں یعنی طاقت نہیں ہے، تو ڈاکٹر ایک ہی جواب دے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ تجھے کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے. حکیم صاحب یہی کہیں گے نا کہ جسمانی کمزوری ہے. تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، کوئی آدمی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی آدمی رشوت لیتا ہے، کوئی آدمی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی آدمی دھوکہ کرتا ہے، کوئی آدمی فراڈ کرتا ہے، کوئی آدمی دھوکہ کرتا ہے، کوئی آدمی ناجائز کسی پر الزام لگاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے اور تقوی سے وہ دور ہے، تقوی میں کمزور ہے. تقوی میں ادھر جسمانی کمزوری ہے، ادھر ایمانی کمزوری ہے، ادھر تقوی کی کمزوری ہے. گرامی قدر، ہم اس لیے غیبت کرتے ہیں، ہم اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس لیے فراڈ کرتے ہیں کہ ہمارے تقوی کی کمزوری ہے. اس تقوی کو مضبوط کریں. تقوی مضبوط ہوگا تو پھر اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے پھر اللہ پاک تمہیں ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف، دکھ سے نکال دیں گے اور رزق وہاں سے دیں گے جس طرح تمہیں گمان بھی نہیں ہو، غیب سے رزق آئے گا.
گرامی قدر تقوی اختیار کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تقوی اختیار کیا؟ ہم بھی طالب علم ہیں، ہم بھی نوجوان ہیں۔ پہلے نوجوانوں کی بات سنیں۔ نوجوان ہے، بیٹھا ہوا ہے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، بارش طوفان آ جاتا ہے، رات کا وقت ہے، لڑکی، حسین و جمیل لڑکی، نوجوان لڑکی اپنی حفاظت کے لیے اس جگہ داخل ہوتی ہے، مسجد لگا لو یا کوئی اور چیز، حجرے میں داخل ہوتی ہے، نوجوان کتاب پڑھ رہا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی اختیار کیا ہوا، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن باہر کا موسم ٹھیک نہیں، وہ کہتی ہے مجھے پناہ دیں، وہ بٹھا دیتا ہے، لیکن دیا لے کے پڑھ رہا ہے، دیا لے کے پڑھ رہا ہے۔ اب اس کو دل میں خیال آیا کہ رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، یہاں کوئی بھی نہیں، یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ پھر خیال آتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا، اس لیے کہ علم یعلم بان اللہ یرا۔ پھر جب خیال آتا ہے تو اس کو پھر خیال آتا ہے، جب نوجوان دوشیزہ لڑکی کا خیال آتا ہے تو پھر وہ اپنے خیال لاتا ہے جہنم کا، کہ یہ بھی آگ ہے وہ بھی آگ ہے۔ اگر تو نے برے ارادے سے دیکھا تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جب اس کو خیال آتا ہے، اپنی ایک انگلی کو اس دیے کے اوپر رکھ دیتا ہے، انگلی جلتی ہے، وہ اپنے دل سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ دیکھ یہ دنیا کی آگ ہے، اگر تو نے غلط نظر سے دیکھا تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ وہ جل جاتی ہے، پھر خیال آتا ہے، دوسری انگلی دیے کے اوپر رکھ دیتا ہے، پھر خیال آتا ہے، تیسری انگلی جو دیے کے اوپر رکھ دیتا ہے، پھر خیال آتا ہے، چوتھی انگلی دیے کے اوپر رکھ دیتا ہے، پھر خیال آتا ہے، یہ انگوٹھا بھی رکھ دیتا ہے۔ صبح اذان کا وقت ہو جاتا ہے، سارا ہاتھ جل جاتا ہے، سارا ہاتھ جل جاتا ہے، لیکن لڑکی کی طرف خیال نہیں کیا، عورت کی طرف خیال نہیں کیا۔ یہ گرامی قدر تقوی ہے۔ لڑکی نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں اپنے دل کو سمجھا رہا تھا کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اور اگر تو باز نہ آیا تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گرامی قدر یہ بچنا ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ بچنا۔ تقوی کا معنی کیا ہے کہ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر ترغیب و ترغیب میں ہے کہ ایک عورت دکان میں آئی ایک بزرگ کے پاس، اور ایک کتاب میں نے کراچی میں پڑھا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، اس میں یہ تھا کہ ایک طالب علم جاتا تھا، رستے میں ایک عورت کا گھر تھا، عورت کا گھر تھا، وہ لڑکے کو دیکھتی کہ حسین و جمیل ہے، بڑا جوان ہے، اس پر فریفتہ ہو گئی، اس پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن چونکہ وہ بلاتی تھی وہ نہیں آتا تھا، ایک دن اس نے اپنی نوکرانی سے کہا، خادمہ سے، اس نوجوان کو بہانے سے گھر میں بلاؤ اندر۔ نوجوان جب گزرنے لگا، آ رہا تھا، گلی سے گزرا، بڑھیا کہنے لگی کہ مسئلہ ایک پوچھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسے پتا تھا یہ طالب علم ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا پوچھو۔ اے اندر میری مالکن جو ہے وہ پوچھ رہی، مہربانی کریں اندر آ جائیں۔ اب وہ نوجوان اندر داخل ہوا، دیکھا کہ ایک دوشیزہ نوجوان لڑکی جو ہے وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی، اس نے پوچھا کون سا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، اب تم ہمارے اختیار میں ہو،
ہمارے اختیار میں ہو، تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ اگر تم نے میرا ارادہ پورا نہ کیا تو پھر یاد رکھنا میں شور کر دوں گی، میں واہ ویلا کروں گی، لوگ کٹھے ہو جائیں گے، تجھے ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے، تجھے ہر صورت میں میری بات ماننی ہوگی۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ زور فرمائیے۔ پریشان ہوا کہ میں کیا کروں یا اللہ، میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ اور جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر نکال دیتا ہے اس کو۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ بچ سکتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو کہو گی میں مانوں گا آپ کی بات، مجھے واش روم جانا، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اور اس وقت ٹوائلٹ جو تھے وہ یہ نہیں تھے بیسن والے، وہ ویسے ہی گندگی پڑی ہوتی تھی۔ پرانے لوگ جانتے ہوں گے بابے، کئی دیہاتوں کے اندر۔ اب اس نے اجازت لی، عورت نے اجازت دی، وہ واش روم میں گیا، اس نے وہاں جا کر پیخانہ کیا اور اپنا ہی پخانہ اپنے جسم پر مل لیا، کپڑوں پر مل لیا۔ باہر نکلا، جب اس نے دیکھا سمیل آ رہی، اس نے کہا انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، دفع کرو اسے، نکال دو فوراً۔ اس نے کہا یا اللہ شکر ہے، دفع کرو، نکال دو۔ نکالا، اس کے پاس ایک ریال تھا، درہم جو بھی تھا۔ اس نے صابن خریدا، نہر کے کنارے پر گیا، جسم کو دھویا، لباس کو دھویا، کپڑوں کو اچھی طرح دھویا، خشک کیا اور آ گیا۔ جب کلاس میں بیٹھا استاد فرمانے لگے کہ آج بڑی خوشبو آ رہی ہے، بڑی سونی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ استاد پوچھتا ہے کس نے خوشبو لگائی ہے؟ لیکن وہ نوجوان وہ سوچ رہا ہے کہ شاید میرے جسم سے ابھی بھی بدبو آ رہی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا شاید بدبو آ رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر نیچے نظریں جھکائیں۔ استاد بار بار پوچھتا ہے کہ کس نے خوشبو لگائی ہے؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ شاگرد استاد کے قریب آیا تو خوشبو آ رہی تھی۔ استاد نے فرمایا کہ تم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، بتاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا استاد صاحب واقعی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا بہت خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سنی۔ اس نے کہا استاد محترم واقعہ یہ ہے کہ میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے یہ کام کیا اور میں نے غلاظت کو اپنے کپڑوں پر لگا دیا اور میرے جسم سے خوشبو پیدا ہو گئی۔ خوشبو جو ہے وہ بدبو جو آ رہی تھی، وہ بدبو جو ہے وہ چلی گئی، خوشبو پیدا ہو گئی۔ اللہ پاک نے بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ اور دوسری روایت میں جو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ رات کو سویا، جب وہ دو کے رات کو سویا تو ایک فرشتے کی آواز آئی کہ اے بندے تو نے اتنا تقوی اختیار کیا، اللہ کو بڑا پسند آیا اور اللہ پاک تیرے اوپر خوش ہے، میں تیرے جسم پر خوشبو لگاتا ہوں۔ اور اس نے خوشبو لگائی، اس نے خوشبو لگائی جسم پر، کپڑوں پر۔ وہ کہتا ہے کئی سال جو ہے مرنے تک اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، جسم سے خوشبو آتی تھی۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور خوشبو آنا کو بعید نہیں۔ حضرت عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ آپ قرآن پڑھتے تھے، جو روایت حفظ ہم پڑھتے ہیں، یہ روایت حفظ جو ہے امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت حفظ ان کی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ طریقہ رائج کیا
اور گرامی قدر حضرت امام عاصم کوفی قرآن پڑھتے تھے، زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ شاگرد کہتے تھے کہ استاد محترم آپ کون سی خوشبو لگا کے آتے ہیں؟ آپ کے منہ سے بڑی خوشبو آتی ہے، لاچیاں کھا کے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے جب آپ پڑھاتے ہیں؟ آپ خاموش ہو جاتے، ٹال دیتے۔ ایک شاگرد نے ضد کی کہ حضور بتا دیجئے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تلاوت قرآن پاک کثرت سے کیا کرتا تھا۔ ایک رات اللہ کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت ہوئی۔ جب زیارت ہوئی سرکار نے فرمایا اے عاصم ہم بڑے خوش ہیں تو تلاوت قرآن پاک کرتا ہے۔ جس منہ سے ہونٹوں سے تلاوت کرتا ہے ذرا قریب کرنا، ہم اسے بوسہ دے دیں۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام عاصم کوفی کو بوسہ دیا، آپ کے ہونٹوں کو چوما۔ آپ کہتے ہیں ساری زندگی میرے ہونٹوں سے خوشبو غائب نہیں۔ تو گرامی قدر انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، رمضان مبارک ہے تو رمضان مبارک روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ رمضان کا تقاضا یہ ہے۔ اگر ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، جھوٹ نہ چھوڑا، چوری نہ چھوڑی، غیبت نہ چھوڑی، تو پھر سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور رمضان مبارک کے بعد بھی یہ سارے برے کام چھوڑ دیں تو پھر پتہ چلے گا رمضان مبارک آیا اور ہم کو تقویٰ دے گیا۔ اگر پھر ہی ایسے ہی ہو گئے تو سمجھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا